خدارہ مجھے جانے دیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ سارا سسکتے ہوئی التجا کر رہی تھی جب ایک عورت کھانے کی پلیٹ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ عورت خاموشی سے کھانا رکھ کر پلٹ گئی، سارا کی فریاد کا کوئی جواب دیے بغیر۔ سارا زمین پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں اور کس نے کیا۔ اس کی تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہ تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو صبح ماں کی دوا لینے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ جیسے ہی وہ سڑک پر پہنچی، ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور ایک اجنبی عورت نے اسے اندر کھینچ لیا۔ اس کے منہ پر رومال رکھا گیا اور پھر سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو خود کو ایک اجنبی کمرے میں پایا۔ کمرے میں ایک بلب، ایک پرانی کرسی اور میز کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسے یہ تک اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنے دنوں سے اسی قید میں ہے۔ سارا نے پوری قوت سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کوئی ہے؟ پلیز مجھے یہاں سے نکالو۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ دروازہ پیٹتے پیٹتے اس کے ہاتھ سن ہو گئے۔ تھک ہار کر وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے۔ اچانک اسے باہر سے دروازے کے تالا کھلنے کی آواز سنائی دی۔ سارا فوراً اٹھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ دروازہ آہستگی سے چرچراتے ہوئے کھلا۔ بھاری قدموں کی چاپ کے ساتھ ایک وجیح، دراز قد اور غیر معمولی کشش رکھنے والا نوجوان اندر داخل ہوا۔ عمر کوئی 28 برس ہوگی، مگر اس کے چہرے پر عمر سے کہیں زیادہ تجربات کی جھلک تھی۔ سارا کی آنکھیں حیرت، خوف اور اضطراب کا مرکب بن چکی تھیں۔ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی۔ کون ہو تم؟ اور مجھے یہاں قید کیوں رکھا ہے؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ زارون نے چند لمحے خاموشی سے سارا کو دیکھا، ایک گہری پرکھتی ہوئی نگاہ۔ تو تم ہو سارا ابراہیم؟ وہ سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے بے نیازی سے کرسی پر بیٹھا، ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ کر۔ وہ سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے بڑی ہی بے نیازی سے کرسی پر بیٹھا، ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ کر۔ سارا کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گھبرا کر ایک قدم پیچھے لیا۔ آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تمہارے باپ کی بربادی۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی، جیسے سلگتے ہوئے انگارے۔ سارا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے لرزتے ہونٹوں سے کہا، میرے ابو سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ وہ کرسی سے اٹھا، قدم بقدم اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، تمہاری اتنی حیثیت نہیں کہ مجھ سے سوال و جواب کرو۔ جب تم لٹی پٹی حالت میں جہاں سے جاؤ گی تو تمہارے باپ کو تکلیف میں تڑپتا دیکھ کر مجھے سکون ملے گا۔ اس نے سارا کے بالوں کو جھٹکے سے کھینچا۔ سارا کی چیخ نکل گئی۔ وہ بے بسی سے اپنے بال چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ درندہ صفت انسان اس پر جھکا کھڑا رہا تھا، چہرے پر شفاق مسکراہٹ لیے۔ تمہارے باپ نے مجھ سے سب کچھ چھینا، اب تمہیں چھین کر میں اس کے غرور کو رون ڈالوں گا۔ اس نے سارا کے چہرے کو سختی سے تھاما، جیسے اس کی تکلیف ہی اس کا انتقام ہو۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کانپتی ہوئی چیخنا چاہتی تھی، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ خدارہ مجھے جانے دو، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ زارون نے سارا کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے بدن سے الگ کیا اور سارا کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ سارا کی چیخیں اس پر گزرتی قیامت کا پتہ دے رہی تھی۔ زارون ایک نظر سارا پر ڈال کر کمرے سے چلا گیا۔ کمرہ ویران ہو چکا تھا، مگر سارا کی چیخیں ابھی دیواروں میں قید تھیں۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، وجود کانپ رہا تھا اور آنکھوں میں خالی پن چھا چکا تھا۔ وہ فرش پر گری ہوئی تھی، کپڑے بکھرے، بال الجھے، وہ فرش پر پڑی خالی خالی نظروں سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ ایک درمیانی عمر کی ملازمہ زارون کے کہنے پر سارا کو دوسرے کمرے میں منتقل کرنے آئی۔ اس کی نظر جو ہی سارا پر پڑی وہ دم بخود رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے صاحب نے اس ننھی سی لڑکی سے آخر کس بات کا بدلہ لیا ہے۔ سارا کی حالت دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے بغیر کوئی سوال کیے نہایت نرمی سے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور دوسرے کمرے میں لے جا کر بستر پر لٹا دیا۔ پھر جلدی سے کچن میں گئی اور کچھ ہی دیر میں دودھ، بریڈ اور ایک پین کلر لے آئی۔ ملازمہ نے نرمی سے سارا کو سہارا دے کر بٹھایا اور دودھ کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ دودھ پی لو، طاقت ملے گی، اس نے دھیرے سے کہا۔ سارا نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ ملازمہ نے نظریں چرا لیں۔ ایک سلائس بریڈ اور گلاس دودھ ختم کرنے کے بعد ملازمہ نے اسے درد کی دوا دی، جو سارا نے خاموشی سے لے لی اور دوبارہ لیٹ کر چھت کو تکنے لگی۔ کچھ لمحوں بعد ملازمہ نوکرانیوں کے کوارٹر میں گئی، اپنے چند کپڑے لائی اور سارا کے قریب رکھتے ہوئے کہا، یہ پہن لو۔ پھر اسے سہارا دے کر واش روم تک لے گئی۔ ملازمہ کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ اتنی سی عمر اور اتنا بڑا زخم، اس کے اندر ایک تڑپ سی اٹھ رہی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے افسوس کرنے کے۔ ملازمہ سارا کو دوبارہ آہستگی سے لٹا کر کمرے سے خاموشی سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں صرف سناٹا رہ گیا اور سارا کی آنکھوں سے بہتے خاموش آنسو۔
کچھ لمحوں بعد ملازمہ نوکرانیوں کی کوارٹر میں گئی، اپنے چند کپڑے لائے اور سارا کے قریب رکھتے ہوئے کہا، یہ پہن لو۔ پھر اسے سہارا دے کر واش روم تک لے گئی۔ ملازمہ کا دل دکھ سے بھر گیا۔ ملازمہ سارا کو دوبارہ آہستگی سے لٹا کر کمرے سے خاموشی سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں صرف سناٹا رہ گیا اور سارا کی آنکھوں سے بہتے خاموش آنسو۔ یا اللہ، میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ دل ہی دل میں سسکیاں بھرتے ہوئے فریاد کرنے لگی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے کس جرم کی سزا ملی ہے۔ میری امی، وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ یا اللہ پلیز اب مجھے کبھی ان سے نہ ملانا، وہ میرے دکھ کو برداشت نہیں کر سکیں گی۔ سارا کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سسکیوں میں لپٹی آنکھوں میں آنسو لیے نہ جانے کب دعاؤں کی گونج میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ زارون اپنے کمرے میں سگریٹ سلگائے راکنگ چیئر پر نیم تاریکی میں بیٹھا سارا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دھوئیں کے مرغولے فضا میں تحلیل ہوتے جا رہے تھے اور اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیا جو میں نے کیا وہ درست تھا؟ مگر فوراً ہی اس نے خود کو جھنجھوڑا، آنکھوں میں ایک جنونی چمک ابھری۔ ہاں، بالکل ٹھیک کیا، اس نے بھی تو میری فیملی کے ساتھ یہی سب کیا تھا۔ اب وہی ظلم اس کی بیٹی پر ہوگا، اور جب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھے گا وہ ضرور تڑپے گا، جل کے راکھ ہو جائے گا۔ یہ سوچتے ہی زارون کی آنکھیں شعلہ بن گئیں۔ اچانک وہ تیزی سے اٹھا اور اپنے کمرے سے نکل کر سارا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ دھیرے سے کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ سارا بے خبر نیند میں تھی، اس کے چہرے پر آنسوؤں کی ہلکی لکیر اب بھی باقی تھی۔ وہ نیند میں بھی بے چین تھی، کبھی کروٹ بدلتی، کبھی ہلکی سسکی لیتی۔ لمحہ بھر کو زارون کا دل لرز اٹھا، ایک کسک سی محسوس ہوئی، مگر اگلے ہی پل اسے اپنی برباد ہوتی ہوئی فیملی کا درد یاد آ گیا، وہ قیامت جو اس کے اپنوں پر بیت چکی تھی۔ غصے سے لبریز اس نے سارا کے گالوں پر زور سے کاٹا۔ سارا ہڑبڑا کر اٹھ جاگی۔ جیسے ہی اس کی نگاہ زارون پر پڑی، اس کے حلق سے دل دہلا دینے والی چیخیں نکلنے لگی۔ اس نے سارا کے کپڑے اس کے بدن سے الگ کیے اور اس کے جسم پر ہر جگہ اپنی درندگی کے نشان چھوڑنے لگا۔ سارا روتی چیختی اپنی عزت کی فریاد کرتی رہی، لیکن زارون کو رحم نہیں آیا۔ سارا مزید تکلیف برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ سارا کی امی کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سارا نے جو کہا تھا کہ وہ صرف دوا لینے جا رہی ہے، مگر اب تک واپس نہ آنا غیر معمولی تھا۔ وہ کبھی بھی اتنی دیر نہیں لگاتی تھی۔ ماں کا دل بے چین ہونے لگا، ایک انجانی سی گھبراہٹ نے اسے گھیر لیا۔ بے چینی بڑھنے لگی تو انہوں نے محلے کے ایک بچے کو آواز دی اور اسے سارا کا پتہ لگانے بھیجا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بچہ لوٹا، مگر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے جو خبر دی وہ ماں کے لیے بجلی بن کر گری۔ خبر سنتے ہی سارا کی ماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک لمحے کو ساکت ہوئیں، پھر بے سدھ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ محلے والوں نے فوراً ایمبولینس بلوائی اور انہیں ہسپتال پہنچایا۔ وہاں ڈاکٹر کی کوششوں سے انہیں ہوش تو آ گیا، لیکن ہوش میں آتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگے اور ہر لمحہ بس ایک ہی پکار ان کے لبوں پر تھی، سارا میری بچی، سارا کہاں ہے؟ مجھے میری سارا واپس دے دو۔ وہ فریاد کرتی رہی اور ہسپتال کا سناٹا ان کی آہوں سے گونجتا رہا۔ سارا کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ چت لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی، اس میں زندگی کی رمق باقی نہیں رہی تھی۔ سارا کی آنکھیں بالکل ویران ہو گئی تھیں۔ وہ جن آنکھوں میں کبھی خواب ہوتے تھے اب بالکل خالی تھیں۔ سارا کی ماں اس دن سے لے کر اب تک ایک لمحے کو بھی چین سے نہ بیٹھ سکی۔ وہ ہر پل دروازے کی جانب ٹک ٹک کی باندھے دیکھتی رہتی، جیسے اگلی ہی لمحے ان کی بیٹی آنگن میں قدم رکھے گی اور وہ اسے سینے سے لگا کر تمام دکھ بھول جائیں گی۔ لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا اور سارا کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ کبھی روتی، کبھی دعا مانگتی اور کبھی نیم بے ہوشی کے عالم میں بس ایک ہی جملہ دہراتی، میری سارا ایسی نہیں ہے، وہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میری بچی ضرور کسی مصیبت میں ہے۔ محلے کے لوگ آتے، دلجوئی کرتے، مگر ان کی باتوں میں چھپی زہر آلود قیاس آرائیاں ماں کے زخموں پر نمک چھڑک دیتی۔ کوئی کہتا اب زمانہ ہی ایسا ہے، لڑکیاں خود منمانی کرتی ہیں، تو کوئی سرگوشی میں گویا ہوتا کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ ویسے بھی آج کل کی نسل، یہ سن کر سارا کی ماں کا دل جیسے چیر دیا جاتا۔ وہ لرزتے لبوں سے صرف یہی کہہ پاتی، نہیں میری سارا ایسی نہیں ہے، مجھے اپنی پرورش پر پورا بھروسہ ہے، میری بچی کسی مصیبت میں ہے، یہی سچ ہے۔ آنسو جیسے اس کی آنکھوں میں جم گئے تھے، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی بیٹا، نہ رشتہ دار، تنہا ایک ماں بیٹی کی آس میں جیتی جا رہی تھی۔ ایسے میں ان کے ہمسائے میں رہنے والی خالہ الماس واحد ہستی تھیں جو دل سے ان کا ساتھ نبھا رہی تھیں، نہ صرف روز ان کے در و دیوار کی خبر رکھتی، بلکہ اپنے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا لا کر خاموشی سے رکھ جاتی اور ماں کے چہرے پر اداسی کی گہری لکیر دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھرتی۔
بیٹی، اللہ صبر دے، میں جانتی ہوں سارا جیسی بچی غلط راہ نہیں لے سکتی، کہیں نہ کہیں مصیبت میں ہوگی، اللہ ضرور اس کا انصاف کرے گا۔ سارا کی ماں بس خاموشی سے آنکھوں میں آنسو لیے خالہ الماس کی باتیں سنتی اور خالی نظر سے دروازے کو تکتی رہتی، جیسے ان کے دل کا ہر کونا یہی پکار رہا ہو، میری سارا لوٹ آؤ، تمہاری ماں ٹوٹ چکی ہے۔ سارا کی ماں اس دن سے لے کر اب تک ایک لمحے کو بھی چین سے نہ بیٹھ سکی، وہ ہر پل دروازے کی جانب ٹک ٹکی باندھے دیکھتی رہتی، جیسے اگلی ہی لمحے ان کی بیٹی آنگن میں قدم رکھے گی اور وہ اسے سینے سے لگا کر تمام دکھ بھول جائیں گی۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور سارا کی کوئی خبر نہ تھی، وہ کبھی روتی، کبھی دعا مانگتی اور کبھی نیم بے ہوشی کے عالم میں بس ایک ہی جملہ دہراتی، میری سارا ایسی نہیں ہے، وہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میری بچی ضرور کسی مصیبت میں ہوگی۔ سارا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، نہ اسے وقت کا اندازہ رہا تھا، نہ دن اور رات کی تمیز۔ باقی بچی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے یہاں لائے کتنے دن بیت چکے ہیں، چند گھنٹے، یہ شاید کئی صدیاں، کتنے طویل لمحات۔ زندگی اب محض ایک مجبوری بن چکی تھی، ایک بوجھ جسے وہ صرف اپنی ماں کے نام پر ڈھونڈتی جا رہی تھی۔ اگر اس کی ماں کی محبت اور اس سے ملنے کی امید نہ ہوتی تو شاید سارا کب کا ہار مان چکی ہوتی۔ اب تو جینے کا ایک ہی سبب باقی تھا، ماں۔ وہی ملازمت جو پہلے دن آئی تھی، اب بھی دن میں ایک بار آتی، خاموشی سے کھانے کی تھالی رکھتی، سارا کو 2 گھونٹ پانی پلاتی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر چلی جاتی۔ سارا کھانے کو بھوک کے لیے نہیں کھاتی تھی، وہ بس اتنا ہی کھاتی جتنا زندگی کو تھامے رکھنے کے لیے کافی ہو۔ اس کے اندر اب کوئی خواب باقی نہ رہا تھا، کوئی خواہش، کوئی مزاحمت، بس ایک پیاس تھی، ماں کی آغوش کی پیاس۔ وہ لمحہ بلمحہ بس ایک ہی دعا مانگتی تھی، یا اللہ میری ماں سلامت ہو، میں ان کے پاس لوٹ جاؤں، ایک بار ان کے گلے لگ کر رو لوں، انہیں بتا دوں کہ ان کی بیٹی پر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ یہی آرزو، یہی دعا اب اس کی سانسوں میں گھل چکی تھی۔ اس کے لیے لب خاموش تھے، مگر دل کی چیخیں آسمان تک سنائی دیتی تھی۔ پھیکی چاندنی جب کھڑکی سے آ کر کمرے کی ویرانی پر چھا جاتی، سارا چپ چاپ اس روشنی کو تکتی رہتی، اس کی آنکھوں میں ایک ہی التجا ہوتی، اے چاند، اگر تو ماں تک میرا پیغام پہنچا سکتا ہے تو جا اور کہہ دے ان سے کہ سارا بھی زندہ ہے، بس ان کے لمس کی طلبگار ہے۔ سارا کے جسم پر ایک چادر تھی، اس کے کپڑے زارون نے پھاڑ دیے تھے، 3 دن سے زارون یہاں نہیں آیا تھا۔ سارا لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی اور زارون اندر آیا۔ زارا کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ ویسے ہی لیٹی رہی۔ زارون آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے سارا کے بالکل پاس سر کی طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت غور سے سارا کو دیکھنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ لڑکی حسن کا مجسمہ تھی۔ اگر کسی اور حالات میں یہ زارون کو ملتی تو وہ اسے اپنے دل کی ملکہ بنا کے رکھتا، ابھی تو اسے صرف اس کے باپ سے بدلہ لینا تھا۔ اسے تمام وقت میں سارا کے جسم میں بالکل بھی حرکت نہیں ہوئی، اسے تشویش ہوئی کہ یہ لڑکی زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے سارا کے جسم سے چادر کھینچ کر ہٹائی اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا سگریٹ اس کی گہرائیوں میں رکھ کے بجھا۔ سارا کی ہلکی سی چیخ نکلی، جلن اور تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ اس کے پورے جسم پر پھیرنے لگا، سارا کا نرم و ملائم جسم اس کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے جسم کو دانتوں سے کاٹنے لگا۔ زارون کی شدتوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے سارا کا سانس اکھڑنے لگا۔ زارون کو سارا کی بالکل پرواہ نہیں تھی، وہ انتقام کی آگ میں اندھا اسے تکلیف دینے میں مصروف تھا۔ زارون کو لگا اسے سارا کا جسم بالکل حرکت نہیں کر رہا۔ وہ ایک دم سے سارا کے اوپر سے اٹھا اور سارا کی نبض چیک کی، جو کہ بالکل مدھم چل رہی تھی۔ اس نے روم سے باہر جا کر جلدی سے ملازمہ کو بلایا اور اسے کپڑے لانے کو کہا۔ ملازمہ بھاگ کر اپنے کوارٹر سے کپڑے لائی۔ ملازمہ نے خاموشی سے سارا کو کپڑے پہنائے اور اس کے نڈھال بے جان جسم کو ایک چادر میں لپیٹ دیا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی ہمدردی اور بے بسی چھوئی تھی۔ سارا خاموش ہوش و حواس کی ایک دھن میں لپٹی ہوئی تھی، مگر اس کی سانسیں اب بھی جاری تھیں۔ چند لمحے بعد زارون تیز قدموں سے کمرے میں داخل ہوا، ایک نظر سارا پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ وجود جو کبھی اپنے باپ کے غرور کو روننے کا ذریعہ تھا، اب اس کے دل پر بوجھ بننے لگا تھا۔ زارون نے دروازہ زور سے کھولا اور بلند آواز میں حکم دیا، گاڑی نکالو فوراً۔ ڈرائیور نے زارون کی چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر فوراً گاڑی سٹارٹ کی۔ زارون نے سارا کو پچھلی سیٹ پر نرمی سے لٹایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ گاڑی شہر کے سب سے بڑے پرائیویٹ ہسپتال کی طرف برگرفتاری سے روانہ ہو گئی۔ اس ہسپتال کا ہر فرد زارون کے نام اور اس کے اثر و رسوخ سے بخوبی واقف تھا۔ جیسے ہی گاڑی ہسپتال کے گیٹ پر رکی، چند سٹاف ممبرز فوراً باہر آئے۔ زارون نے سارا کو اسٹریچر پر منتقل کیا اور بغیر کسی رسمی کارروائی کے بلند آواز میں حکم دیا، ایمرجنسی فوراً۔ ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ ایک نوجوان خاتون ڈاکٹر سارا کی ابتدائی حالت چیک کرنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن جو ہی اس نے سارا کے جسم پر پڑے تشدد کے نشانات اور اس کی نیم بے ہوشی کی کیفیت دیکھی، اس کا رنگ اڑ گیا، دل میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ نرس
فوراً باقی ڈاکٹرز کو بلاؤ، یہ کیس سنگین ہے، اس نے حکم دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں 4 مزید ڈاکٹرز کو کمرے میں داخل ہو گئے۔ سب کی نظریں سارہ پر تھیں اور چہروں پر تشویش کی لکیر گہری ہونے لگی۔ زارون جو باہر کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا، اندرون خانہ ایک اضطراب کا شکار ہو چکا تھا۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی میں مبتلا ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ سارہ کی موجودگی اس کے دشمن کے دل کو چھلنی کر دے، مگر اسے مرنا نہیں تھا۔ اس کی موت اس کے انتقام کو نامکمل کر دیتی۔ اس نے بے قراری سے ایک بار پھر ایمرجنسی روم کی طرف دیکھا، جہاں سفید کوٹوں میں ملبوس ڈاکٹر سارہ کو بچانے کی جنگ میں مصروف تھے۔ زارون کا سینہ ایک عجیب سی کشمکش میں بھرنے لگا۔ ڈاکٹر سب کچھ جانتے تھے، انہیں یہ بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ محض طبی نہیں بلکہ ایک پولیس کیس ہے، ایسا کیس جو چیخ چیخ کر اپنی فریاد سنا رہا تھا۔ مگر وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جس شخص کے حکم پر یہ لڑکی یہاں لائی گئی ہے، اس کے اثر و رسوخ کے سامنے قانون کے دروازے اکثر بند ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب خاموشی سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ زبان پر مہر لگی تھی، مگر آنکھوں میں تعصب کی ایک نمی سی چبھی تھی۔ ہر زخم، ہر ٹوٹا ہوا خلیہ ان کی پیشہ ورانہ غیرت کو چپ رہا تھا، مگر وہ بے بس تھے، صرف علاج کر سکتے تھے، انصاف نہیں۔ 5 گھنٹے سے زائد گزر چکے تھے، مگر سارہ اب بھی بے ہوش تھی۔ اس کی سانسیں دھیمی تھیں، جیسے زندگی کے ساتھ اس کا رشتہ فقط ایک دھاگے سے جڑا ہو۔ زارون ہسپتال کی راہداری میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار کسی اندرونی طوفان کا عکس نظر آ رہا تھا۔ گھڑی کی ہر ٹک اس کے اضطراب میں اضافہ کر رہی تھی۔ آخرکار 7ویں گھنٹے کے اہتمام پر ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر کسی حد تک اطمینان تھا۔ مبارک ہو، وہ اب خطرے سے باہر ہے، ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، مگر ابھی وہ دوا کے زیر اثر ہے، اس لیے سو رہی ہے۔ زارون نے جیسے ایک طویل سانس لی ہو، اس کے اندر دبی ہوئی بے چینی لمحہ بھر کو ڈھیلی پڑ گئی۔ شکر ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک تلخ حقیقت اب بھی چنگاریاں برسا رہی تھی۔ زارون نے اپنے وفادار آدمی کو بلایا اور کہا کہ سارہ کے گھر اطلاع دے۔ اب وہ سارہ کی ویران حالت پر اس کے والد کا ماتم دیکھنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف سارہ کی ماں صحن میں بیٹھی دروازے کو تکتے ہوئی دعاؤں میں مصروف تھی۔ دل بے چین تھا اور آنکھیں راستہ تک رہی تھیں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سارہ، میری بچی، میری سارہ آئی ہے، وہ لرزتی آواز میں بولتے ہوئے تیزی سے دروازے کی طرف لپکی، مگر جیسے ہی دروازہ کھلا ان کے سامنے ایک اجنبی نوجوان کھڑا تھا، عمر لگ بھگ 28 برس۔ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کی بیٹی ہسپتال میں ہے۔ یہ سنتے ہی سارہ کی ماں کی سانسیں جیسے رک گئیں، ایک پل کے لیے امید مایوسی میں بدل گئی۔ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر اس کے پیچھے گو گئی۔ نوجوان نے خاموشی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ وہ بیٹھیں تو دھڑکنوں کے ساتھ دعائیں بھی تیز ہو گئی۔ میری بچی، وہ ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا اسے؟ ان کی آواز میں ماں کا وہ کرب چھپا تھا جو صرف ایک ممتا ہی محسوس کر سکتی تھی۔ جی وہ ٹھیک ہے، آپ خود دیکھ لیجیے گا، نوجوان نے مختصر مگر نرمی سے جواب دیا، مگر وہ ساتھ ہی سارہ کے والد کے میں پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسا کہ زارون نے اسے تاکید کی تھی۔ باقی کا سفر خاموش آنسوں دہرائیں گئی، دعاؤں اور امید و خوف کے تذبذب میں گزرا۔ ہر گزرتا لمحہ ایک نئی بے چینی لے کر آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہسپتال کے اس کمرے میں داخل ہوئیں جہاں نوجوان نے بتایا تھا، ان کی نظر بستر پر لیٹی اپنے لختے جگر پر پڑی۔ سارہ کی حالت ایسی تھی کہ وقت گویا ایک پل کے لیے ٹھہر گیا ہو۔ نہ وہ چیخ سکی، نہ رو سکی، نہ ہی قدم آگے بڑھا سکیں۔ وہ بس دروازے کی چوکھٹ پر بے سد سی کھڑی تھی، جیسے روح جسم سے جدا ہونے کے قریب۔ بستر پر پڑی سارہ کی حالت چیخ چیخ کر اس پر بیتے ظلم کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائے نیل، بازوں پر خراشیں اور آنکھوں میں جمی خاموش وحشت، سب کچھ اپنی زبان میں کہانی سنا رہا تھا۔ نرس جو خاموشی سے سارہ کے پاس کھڑی تھی، یہ منظر دیکھ کر 2 قدم بڑھ کر سارہ کی ماں کو تھام لائی اور نرمی سے کرسی پر بٹھا دیا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں، دل دکھ سے بوجھل۔ بیٹھ جائیں خالہ جی، اس نے دھیرے سے کہا۔ ہسپتال کا عملہ خاموش تھا، مگر ہر ایک کی آنکھ میں سارہ کے لیے ہمدردی نمایاں تھی۔ ہر ڈاکٹر، ہر نرس اسے دیکھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ آخر کون ایسا شفاق ہو سکتا ہے جو اتنی معصوم لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم کر جائے۔ نرس کئی لمحے سے سارہ کے سرہانے کھڑی تھی۔ اس کے دل میں سوالوں کا طوفان تھا، مگر زبان خاموش۔ وہ صرف یہی سوچ رہی تھی کہ کیا یہ دنیا واقعی کسی بیٹی کے لیے محفوظ ہے؟ جمیلہ خاتون قرآن کی آیات لبوں پر لائے لرزتی آواز میں بیٹی پر دم کر رہی تھی۔ وہ ہر لفظ کے ساتھ سارہ کی پیشانی پر پھونک مارتی، جیسے کسی ماں کی بے بس دعا عرش تک جا کر بیٹی کے زخموں پر مرہم بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ وقت گزرتا گیا اور فجر کی روشنی آسمان پر نمودار ہونے لگی۔ تب جا کر سارہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظریں بے حسی سے چھت کی سفید سروں کو تکنے لگی۔ وہ جیسے دنیا سے منقطع تھی، ایک خالی ذہن، ایک ساکت روح۔ جمیلہ خاتون نے جیسے ہی بیٹی کی نیم آنکھوں کو حرکت کرتے دیکھا، تڑپ کر آگے بڑھیں اور لرزتے ہونٹوں سے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔
ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، لیکن جو ہی سارہ کی نظریں اپنی ماں پر پڑیں، جیسے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا ہو، حقیقت کی تلخی اچانک اس پر ٹوٹ پڑی۔ اگلی ہی لمحے اس کے لبوں سے ایک دل چیر دینے والی چیخ نکلی، وہ چیخ جو کسی معصوم روح پر بیتے کرب کا بیان تھی، ایک ایسی چیخ جس نے ہسپتال کے خاموش در و دیوار کو دہلا کر رکھ دیا۔ نرس اور جمیلہ خاتون نے بڑی مشکل سے اسے تھاما، اس کی مچلتی ہوئی ٹانگوں، کپ کپاتے ہاتھوں اور لرزتی آواز کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ نرس فوراً باہر دوڑی اور ڈاکٹر کو بلا لائی۔ ڈاکٹر نے آتے ہی صورتحال کو جانچتے ہوئے فوری طور پر پرسکون آور دوا کا انجیکشن لگایا۔ کچھ ہی دیر میں سارہ کی چیخیں مدھم ہو گئیں، پلکیں بوجھل ہوئیں اور وہ دوبارہ نیم غنودگی میں چلی گئی۔ جمیلہ خاتون ایک بار پھر اپنی بیٹی کی تکلیف پر سسک پڑی، ان کے آنسو بستر کے کنارے خاموشی سے ٹپکنے لگے اور کمرے میں صرف ماں کے دل کی ٹوٹتی ہوئی آہٹ سنائی دی۔ زارون نے موبائل کان سے لگایا، انگلیاں اضطرابی انداز میں میز پر بجا رہا تھا۔ دوسری جانب لائن پر وسیم موجود تھا، وہی شخص جس نے سارہ کی والدہ کو ہسپتال تک لانے کی ذمہ داری نبھائی۔ ہاں وسیم، اس کی فیملی پہنچ گئی؟ زارون کی آواز میں بے چینی نمایاں تھی۔ جی سر، ان کی والدہ کو میں خود لے کر آیا ہوں، وسیم نے احترام سے جواب دیا اور بات کرتے ہوئے وارڈ کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ زارون کے لہجے میں اچانک ایک اور تشویش نے سر اٹھایا۔ اور ابراہیم، وہ آیا وہاں پر؟ وسیم نے لمحہ بھر سوچا، پھر آہستہ بولا، نہیں سر، یہاں صرف ان کی والدہ آئی ہیں، گھر پر بھی کوئی موجود نہیں۔ زارون نے فون تھامتے چند لمحے خاموشی سے گم گزارے، پیشانی پر بل گہرے ہو گئے۔ ابراہیم کا نہ آنا اسے الجھا گیا۔ سارہ کی یہ حالت اور باپ کی عدم موجودگی، کچھ تو گڑبڑ تھی۔ اچھا، ابراہیم کا پتہ کرو، فوراً معلوم کرو وہ کہاں ہے، زارون نے گہری آواز میں حکم دیا۔ اوکے سر، ابھی پتہ کرتا ہوں۔ زارون نے کال منقط رکھی اور کرسی سے پشت ٹیکا دی۔ وسیم اسپتال سے نکل کر سیدھا سارہ کے محلے کی طرف روانہ ہوا۔ گاڑی کی رفتار دھیمی تھی، لیکن اس کے ذہن میں سوالات تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ زارون کا حکم ابراہیم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھا، لیکن وسیم نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے سارہ کے خاندان کی مکمل حقیقت جاننے کی کوشش کرے گا۔ جیسے ہی وہ محلے میں داخل ہوا، سڑک کے کنارے بیٹھی بوڑھی عورتوں کے دروازوں سے جھانکتی آنکھوں اور راہ چلتے بچوں نے فوراً اجنبی چہرے پر پہچان لیا۔ وسیم نے ایک بزرگ خاتون سے مؤدب انداز میں سارہ کے والد کے بارے میں دریافت کیا۔ بوڑھی خاتون نے ایک سرد آہ بھری اور دھیرے لہجے میں بولی، بیٹا، سارہ کے والد کو مرے 6 سال ہو چکے ہیں، اللہ مغفرت کرے، اچھے انسان تھے، اس کے بعد سے گھر جیسے ویران ہو گیا ہو۔ یہ سن کر وسیم چونک گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یقین نہ آیا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ شاید سارہ کے باپ نے حالات کے خوف سے اسپتال کا رخ نہیں کیا، مگر یہاں تو حقیقت ہی کچھ اور نکلی۔ خاموشی سے سر ہلا کر وسیم نے خاتون کا شکریہ ادا کیا اور بوجھل قدموں کے ساتھ واپس گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ دل میں کئی سوال جنم لے چکے تھے۔ سارہ ابراہیم کون ہے؟ اگر باپ 6 برس قبل دنیا چھوڑ چکا ہے تو زارون کو یہ غلط معلومات کس نے دی؟ گلی کی خاموش فضا میں وسیم کی گاڑی آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی اور پیچھے انکہی کہانیاں فضاؤں میں گم ہو گئی۔ سارہ ہوش میں آ چکی تھی، لیکن اس کی خاموشی مسلسل گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دن رات بس ایک ہی سمت خالی نظروں سے در و دیوار کو تکتی رہتی، نہ کسی کی پکار کا جواب دیتی، نہ کسی بات پر رد عمل کا اظہار کرتی۔ ڈاکٹرز اور اس کی ماں جمیلہ خاتون اسے بار بار بلاتی، لیکن وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں گم ہو چکی تھی۔ جمیلہ خاتون نے جب ڈاکٹر سے اپنی بیٹی کی حالت کا ذکر کیا تو وہ محض وقت کا مرہم تجویز کرتے رہے، یہ سب وقتی اثر ہے، آہستہ آہستہ سنبھل جائے گی، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، صرف 18 برس کی بچی ہے۔ جس عمر میں لڑکیاں خواب بنتی ہیں، اس کی بچی سے تو خواب چھین لیے گئے تھے۔ 2 دن بعد سارہ کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ جمیلہ خاتون اسے گھر لے آئیں۔ محلے کی عورتیں افسوس کے بہانے دروازے پر آ پہنچی، مگر افسوس کم اور زخموں پر نمک زیادہ چھڑک گئیں۔ جمیلہ ہر ایک سے یہی کہتی، میری بچی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کافی دن ہسپتال میں رہی، اب تھوڑی بہتر ہے، مگر سارہ کی حالت دیکھ کر کوئی اس پر یقین نہ کر سکا۔ جمیلہ خاتون نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کی، وہ ہر پل اپنی بیٹی کے گرد ایک دیوار سے بن گئی، محبت، تحفظ اور حوصلے کی دیوار۔ اب وہ مزید اپنی بیٹی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سارہ، میری بچی، میری شہزادی، کب تک یوں خاموش رہو گی؟ اللہ اس ظالم سے ضرور حساب لے گا، تم اپنی حالت بہتر کرو بیٹا، لوگ تمہیں دیکھ کر باتیں بناتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے تمہیں یوں دیکھ کر۔ سارہ کی آنکھوں میں آنسو اترا، اس نے اچانک ماں کی طرف دیکھا اور ٹوٹے لہجے میں بولی، امی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ آدمی بہت گندا تھا، آپ مجھے اس سے بچانے کیوں نہیں آئے؟ وہ کہتا تھا میں تمہیں برباد کر دوں گا، اور دیکھیے امی، اس نے مجھے واقعی برباد کر دیا۔
سارہ کی آواز بلند ہو گئی، وہ زور زور سے رونے لگی، آنسوؤں کے ساتھ اس کی سانسیں بھی ٹوٹنے لگیں۔ ہچکیوں کے درمیان وہ اپنی بات مکمل کر پائی۔ جمیلہ خاتون نے بمشکل اسے سنبھالا اور سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو۔ جمیلہ خاتون نے نم آنکھوں سے بیٹی کا چہرہ تھام کر کہا، ہمارے ساتھ چاہے جتنا بھی برا ہو جائے، جینا تو پڑتا ہے۔ ایسے بند کمروں میں بیٹھ کر زندگی نہیں گزرتی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ میں تمہیں دیکھ کر سانس لیتی ہوں۔ اگر تم میں ہی جینے کی کوئی رمق باقی نہ رہی تو میں کہاں جاؤں گی؟ یہ کہتے کہتے جمیلہ خاتون بھی ضبط کے بندھن توڑ بیٹھیں اور زاروں کا تار رونے لگیں۔ سارہ کی بجھی ہوئی نگاہیں آنسوؤں سے لبریز ہو چکی تھیں۔ وہ تھکی ہوئی آواز میں بولی، امی، جینا چاہتا ہی کون ہے؟ میں اب اس معاشرے میں کیسے رہوں گی؟ اس آدمی نے مجھے بھی گندا کر دیا، مجھے خود سے نفرت ہونے لگی ہے، گھن آتی ہے۔ اتنا کہہ کر سارہ نے اچانک خود کو زور زور سے رگڑنا شروع کر دیا، جیسے وہ اپنے جسم سے اس درندے کا لمس مٹانا چاہتی ہو جو اس پر اپنے وحشی نقوش چھوڑ گیا تھا۔ جمیلہ خاتون کی روح تک کانپ اٹھی۔ انہوں نے تیزی سے اپنی بیٹی کو گلے لگا کر تھپکنا شروع کیا، مگر سارہ کی بے چینی تھمنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ مجبوراً جمیلہ خاتون نے اسے ایک ہلکی نیند آور دوا دی۔ کچھ ہی دیر میں سارہ کانپتے وجود سمیت ماں کی گود میں سکڑتی ہوئی سو گئی، مگر جمیلہ خاتون کی آنکھوں میں بہنے والے آنسو اس معصوم کی نیند میں بھی سسکیاں بھرتے رہے۔ ہاں قاسم، کہو کیا خبر ہے ابراہیم کی؟ زارون نے قاسم کی کال آتے ہی قدر عجلت میں فون اٹھایا۔ سر، کیا میں آپ سے فوراً مل سکتا ہوں؟ قاسم کی آواز میں سنجیدگی تھی جو زارون کے ماتھے پر فوراً بل ڈال گئی۔ اس نے لمحہ بھر توقف کیا مگر قاسم کو اپنے دفتر بلا لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ معمولی نہیں، ضرور کوئی سنگین بات ہے۔ فون بند کر کے وہ کرسی پر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ جس دن وہ سارہ کو ہسپتال چھوڑ کر آیا، بے چینی اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر سارہ کیوں ہر وقت اس کے ذہن پر چھائی رہتی ہے۔ ابھی بھی وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ زارون کی اجازت دینے پر قاسم اندر آیا۔ زارون نے سامنے والی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ کہو قاسم، اور خود اپنی کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ قاسم نے جھجکتے ہوئے کہا، سر، میڈم کے والد کو وفات پائے 6 سال ہو چکے ہیں۔ زارون کا جسم ایک لمحے کو ساکت ہو گیا، پھر وہ غصے سے تھاڑا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کس کے بارے میں تفتیش کرتے رہے ہو؟ میں خود 2 ماہ پہلے اس شخص سے ملا تھا اور اس وقت سارہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی 6 سال پہلے مر چکا ہو اور آج بھی اس سے زندہ دیکھا جا رہا ہو؟ قاسم کی خبر زارون کو آگ بگولا کر گئی۔ وہ اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا، اس کی آنکھیں اسے دھوکہ دے سکتی ہیں۔ قاسم نے تحمل سے کہا، سر، میں پورے وثوق سے بات کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں بغیر تصدیق کے کچھ نہیں کہتا۔ میں نے سارہ کے محلے والوں سے بھی معلومات حاصل کی اور خود اپنی تحقیق سے بھی یہ نتیجہ نکالا۔ ابھی وہ بات مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ اس کی نظر زارون کے چہرے پر پڑی۔ قاسم، اس بار تم نے ہوم ورک ٹھیک سے نہیں کیا۔ زارون کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھی، جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ قاسم فوراً خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لمحے کوئی بھی اضافی لفظ اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا، حالانکہ اسے اپنے دعوے کی سچائی پر مکمل یقین تھا۔ زارون نے موبائل نکالتے ہوئے کہا، قاسم، تم سارہ کے والد کی کوئی تصویر نکالو اور مجھے دکھاؤ۔ قاسم نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سر، کیا میں اب جا سکتا ہوں؟ قاسم ابھی دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ پیچھے سے زارون کی آواز ابھری، وہ لڑکی ہسپتال میں ہی ہے یا گھر بھیج دی گئی؟ قاسم کو لمحہ بھر بھی نہیں لگا سمجھنے میں کہ زارون کس لڑکی کی بات کر رہا ہے۔ جی، انہیں گھر بھیج دیا گیا ہے۔ حالت کچھ بہتر نہیں تھی۔ زارون خاموش رہا۔ محض کی ہلکی سی آواز اس کے ہونٹوں سے نکلی۔ قاسم زارون کا اشارہ سمجھتے کمرے سے نکل گیا۔ اب زارون خود بھی الجھ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کس جذبے کے تحت سارہ کا حال پوچھ بیٹھا، لیکن جو بات اسے سب سے زیادہ بے چین کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ لڑکی کو اس نے خود ابراہیم کے ساتھ شاپنگ مال میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اگر وہ ابراہیم زندہ ہی نہیں تو پھر وہ شخص اس کا کیا لگتا تھا؟ ایک سنسنی خیز الجھن اس کے اعصابوں پر سوار ہو گئی۔ سارہ کے ساتھ پیش آئے لرزہ خیز واقعے کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ ان دنوں میں اس نے خود کو بمشکل سنبھالا، صرف اور صرف اپنی ماں جمیلہ خاتون کی خاطر۔ بھولنا آسان ہوتا تو شاید وہ سب کچھ کسی گہرے خواب کی مانند پیچھے چھوڑ دیتی، مگر بعض زخم صرف جسم پر نہیں لگتے، جو وقت کے ساتھ منمحل ہو جائے۔ کچھ درد روح میں سرایت کر جاتے ہیں، اور سارہ انہی زخموں کی زندہ مثال بن چکی تھی۔ جمیلہ خاتون نے بیٹی کی خاموشی کو محسوس کیا اور ماں کی ممتا نے اسے مجبور کیا کہ وہ سارہ کو معمول کی زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ ان کے اصرار پر سارہ نے بالآخر یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اب وہ دنیا سے، لوگوں سے اور خود سے بھی خوفزدہ رہنے لگی۔ وہ خود سے نظریں چرانے لگی۔ جمیلہ خاتون سے ہر روز یونیورسٹی وین تک چھوڑ جاتی اور واپسی پر بھی لینے آتی۔ ماں کے بغیر سارہ کو اب باہر کی فضا بھی اجنبی لگتی تھی۔ جمیلہ خاتون کے شوہر کی کپڑوں کی دکان ان کے انتقال کے بعد ان کے قریبی دوست نے سنبھالی۔
دکان بھی ان کی تھی اور مکان بھی ذاتی، یوں اخراجات کا بوجھ کم تھا اور ماں بیٹی کا گزارا اطمینان سے ہو جاتا تھا۔ جمیلہ خاتون چاہتی تھی کہ سارا ڈاکٹر بنے، ان کے نمبرز بھی اس کے قابل تھے، وہ کسی بھی بڑی یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر داخلہ حاصل کر سکتی تھی، مگر سارا کے خواب اب تبدیل ہو چکے تھے۔ اس کے اندر نہ وہ لگن رہی نہ وہ جذبہ، اب وہ محض وقت گزارنے اور ذہن کو منتشر رکھنے کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی، جہاں اس نے آئی ٹی کو بطور مضمون چن لیا تھا۔ خوش قسمتی سے محلے والوں کی زبانیں اب خاموش ہو چکی تھی، جو سوال پہلے ان کی روزمرہ کا حصہ تھے اب ختم ہو چکے تھے۔ شاید وقت نے انہیں تھکا دیا تھا یا جمیلہ خاتون اور سارا کی خاموشی نے۔ یہی سکون دونوں ماں بیٹی کے لیے ایک نعمت بن گیا۔ سارا نے کراچی کی ایک معروف یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اس کی تعلیمی قابلیت نے داخلے کے عمل کو بے حد آسان بنا دیا۔ قاسم سارا کے والد کی تصویر حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، اس کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، مگر تصویر کے پیچھے چھپی حقیقت بہت بھاری تھی۔ آج ایک بار پھر وہ زارون کے آفس میں موجود تھا، مگر اس بار فضا میں سکوت کا راج تھا۔ زارون اس تصویر کو ہاتھ میں تھامے دیر تک گمسم بیٹھا رہا، اس کی نظریں تصویر پر جمی تھیں، مگر ذہن میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا صدمہ نمایاں تھا جو لفظوں سے بیان ممکن نہیں تھا۔ وہ خود کو کوس رہا تھا، اپنی آنکھوں، اپنے فیصلوں اور اپنی سوچ کو۔ قاسم خاموشی سے زارون کو تک رہا تھا، اسے پہلے ہی سارا کے لیے ہمدردی تھی، لیکن اب تو ندامت کی ایک چادر اس کے اپنے وجود سے بھی تن گئی تھی۔ کافی دیر بعد زارون نے بمشکل اپنے خشک ہونٹوں سے سوال ادا کیا، سارا اب کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جو کسی بھی مضبوط انسان کو لرزا سکتی تھی۔ قاسم نے آہستگی سے جواب دیا، سر وہ اس وقت یونیورسٹی میں ہے۔ کون سی یونیورسٹی؟ زارون کی نگاہیں اب بھی میز پر جمی تھیں، جیسے وہ خود کو اس تصویر کے پیچھے دفن کرنا چاہتا ہو۔ قاسم نے یونیورسٹی کا نام بتایا۔ زارون نے ایک ہلکی سی سانس لی اور بوجھل آواز میں کہا، قاسم میرا ایک کام کرو۔ جی سر۔ قاسم نے اس بات میں سر ہلایا اور حکم سننے کے لیے منتظر کھڑا رہا۔ زارون نے مختصر ہدایت دی اور قاسم اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے رخصت ہو گیا۔ اب زارون کمرے میں تنہا تھا، مگر یہ تنہائی صرف جسمانی نہ تھی بلکہ روح تک اتر چکی تھی۔ اس نے لب کاٹ کر خود پر قابو پایا اور بہتے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بول رہا تھا۔ میں انسان سے جانور کیسے بن گیا؟ میں نے ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی برباد کر دی، صرف ایک غلط فہمی کی بنیاد پر۔ اگر اس کا باپ مجرم تھا ابھی تو مجھے اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زارون کی آواز بھر آ گئی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے حوصلہ دے تاکہ میں سارا سے معافی مانگ سکوں۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی، مگر دل میں اب ایک ہنگامہ مچ چکا تھا۔ وہ جو اپنے آپ کو کبھی ناقابل شکست سمجھتا تھا آج خود اپنی نظروں میں شکست کھا چکا تھا۔ سارا آج یونیورسٹی سے لوٹی تو بے حد تھکی ہوئی تھی۔ جمیلہ خاتون کی مسلسل محبت اور کوششوں کے باعث وہ اب ہنسنے لگی تھی، ماں سے باتیں بھی کرنے لگی تھی۔ ماضی کی تلخ یادیں اگرچہ ابھی پوری طرح میٹھی نہیں تھیں، مگر ماں کی ممتا نے اس کے زخموں پر مرہم رکھنا شروع کر دیا۔ اب وہ خود ہی گھر واپس آ جاتی تھی۔ جمیلہ خاتون کو لانے سے منع کر چکی تھی۔ امی، آپ کی طبیعت ویسے ہی اکثر خراب رہتی ہے، مجھے خود آنا اچھا لگتا ہے، وہ اکثر کہتی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، بیگ کو صوفے پر بے دلی سے پھینکا اور خود بھی تھکن سے چور اس پر بیٹھ گئی۔ چہرے سے صاف تھا کہ آج کا دن خاصا مصروف اور تھکا دینے والا تھا۔ جمیلہ خاتون جو ہمیشہ بیٹی کی کیفیت کو بغیر کہے سمجھ جاتی، پانی کا گلاس لے کر اس کے قریب آ گئی، محبت بھری آواز میں بولی، میری بچی آج بہت تھک گئی ہو۔ سارا نے آہستہ سے پانی لیا اور ماں کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بچے جیسی معصومیت سے کہا، جی امی، آج ایک بھی کلاس فری نہیں تھی، ہر پیریڈ میں لیکچر۔ سچ کہوں تو دماغ سن ہو گیا ہے اور اب تو بھوک بھی زوروں کی لگ رہی ہے۔ کیا بنایا ہے آپ نے آج؟ جمیلہ خاتون کے چہرے پر ممتا بھری مسکراہٹ پھیل گئی، بیٹا آج تمہارا پسندیدہ پالک گوشت بنایا ہے، جلدی سے کپڑے بدل لو، پھر دونوں ماں بیٹی سکون کے ساتھ کھاتے ہیں۔ سارا ماں کا ماتھا چوم کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جمیلہ خاتون اس کی پشت کو دیکھتی رہیں، اس کی چال میں زندگی کی ہلکی سی رمق دیکھ کر ان کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے۔ کھانے کی میز پر ماں بیٹی کا موضوع آج بھی صرف تعلیم ہی رہا۔ جمیلہ خاتون ہر نوالے کے ساتھ سارے سے اس کے لیکچر، مضامین اور اساتذہ کے بارے میں پوچھتی رہی اور سارا ابھی پورے خلوص سے ہر بات کا جواب دیتی رہی۔ کھانے کے بعد سارا تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کے وقت وہ تازہ دم ہو کر اپنی کتابیں لے کر مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ آج یونیورسٹی میں ان کے لیے آئی سی ٹی ٹیچرز کی پہلی کلاس ہونی تھی، مگر وہ ذاتی مصروفیات کے باعث نہ آ سکیں۔ البتہ ان کی جانب سے پیغام آیا تھا کہ اگلے دن وہ پہلی کلاس میں مختصر سے ٹیسٹ لیں گے۔ سارا پوری سنجیدگی سے ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف تھی۔ ویسے بھی اس نے یونیورسٹی میں اب تک کسی سے خاص دوستی نہیں کی تھی، وہ اپنا سارا دھیان صرف پڑھائی پر رکھتی، جیسے وہ اپنے ماضی کو مصروفیات میں دفن کرنا چاہتی ہوں۔ اسی دوران اس کے موبائل فون پر ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔
اسی دوران اس کے موبائل فون پر ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ سارہ نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی اور معمول کی طرح نظر انداز کر دیا۔ وہ عام طور پر نامعلوم نمبرز نہیں اٹھاتی تھی، لیکن کچھ لمحوں بعد میسج ٹون بجی۔ اس نے بے دلی سے موبائل اٹھایا اور میسج کھولا۔ اسکرین پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، سارہ۔ نام کے آگے سوالیہ نشان، جیسے کوئی اس کی شناخت کی تصدیق کرنا چاہتا ہو۔ سارہ نے سوچا شاید کوئی پرانی کلاس فیلو ہو۔ اگلی بار جب دوبارہ کال آئی تو اس نے جھجکتے ہوئے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، کون؟ سرور بھری اس کی آواز میں حیرت اور تجسس چھپا نہ تھا، مگر دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ ارے بات کریں، کون بول رہا ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا، مگر جواب ندارت۔ جب بات کرنی نہیں تو کال کیوں کی؟ وہ جھنجھلا گئی اور فون کاٹ دیا۔ دوسری طرف زارون نے سارہ کی آواز سنی تو ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے سائے تھے۔ دل کی دھڑکن کچھ اور تیز ہو گئی۔ چپ چاپ اس نے فون کو کان سے ہٹا کر سینے پر رکھ لیا۔ ایک سیاہ لینڈ کروز حویلی کے وسیع و عریض صحن کے سامنے آہستگی سے آ کر رکی۔ گاڑی کے دروازے سے سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس اور اسی رنگ کی گرم شال اوڑھے زارون باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدہ سکوت طاری تھا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی ملازم مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے گئے، مگر زارون ان سب کو نظر انداز کرتا ہوا سیدھا اوپری منزل پر واقع لائبریری کی جانب بڑھا، اور جس راستے سے گزرا وہاں خاموشی چھا جاتی۔ لائبریری میں پہنچ کر وہ بھاری سانس لیتا ہوا ایک صوفے پر بیٹھ گیا اور سر کی پشت ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ کتابوں سے سجے کمرے میں سکوت چھا گیا۔ لائبریری کے ساتھ ہی ایک بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور سفید ریش 70 سالہ بزرگ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ یہ تھے رانا قیوم، زارون کے دادا، جن کے چہرے پر فہم، ضبط اور درد کا سنگم چھلک رہا تھا۔ تو ہو گیا تمہارا بدلہ پورا رانا زارون؟ ان کی آواز میں طنز تھا۔ زارون نے آنکھیں بند رکھیں۔ وہ جو کچھ کہنے آیا تھا رانا قیوم کو پہلے سے معلوم تھا۔ میں نے تمہیں روکا تھا، کہا تھا کہ اس انتقام کے پیچھے مت جاؤ، انصاف کا اختیار اللہ کو دو، مگر تم باز نہ آئے۔ اب بتاؤ کیا ملا؟ دل کو سکون ملا؟ قیوم صاحب راکنگ چیئر پر بیٹھ گئے۔ ان کی آواز میں لرزش تھی، جیسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ ان کا زارون ایسی سنگین حد تک جا سکتا ہے۔ زارون آہستہ سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کے چہرے پر اذیت اور ندامت صاف چھلک رہی تھی۔ نہیں ملا دادا حضور، بلکہ جو تھوڑا بہت سکون تھا وہ بھی چھن گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ سب کیا ہو گیا، میں کیسے دھوکا کھا گیا۔ میں نے خود سارہ کو اس شخص کے ساتھ دیکھا، وہ ابراہیم ہی تھا، پھر وہ اس کا باپ کیسے نہیں ہو سکتا؟ اگر وہ باپ نہیں تو سارہ اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ زارون کی آواز میں بے بسی تھی اور نظریں خلا میں گم۔ ابھی بھی تم وہی سوچ رہے ہو جو پہلے سوچا تھا؟ زارون، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ اگر ابراہیم مجرم تھا تو سزا صرف اس سے ملنی چاہیے تھی، اس کی بیٹی کو نہیں۔ وہ ابراہیم کی بیٹی ہو یا نہ ہو، تم نے گناہ کیا ہے۔ اب رانا قیوم کی آواز میں سختی آ چکی تھی۔ زارون نے نظریں نیچے کی اور نرمی سے کہا، فی الحال میں کسی بدلے کے بارے میں نہیں سوچ رہا، بس سارہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اس نے دوبارہ سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا اور چھت کی جانب دیکھنے لگا۔ قیوم صاحب نے ٹھنڈی سانس بھری، تو پھر جاؤ اس لڑکی سے معافی مانگو، اس کے گھر والوں سے بھی۔ اگر وہ قانونی کارروائی کرنا چاہیں تو اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو۔ زارون نے آنکھیں بند کی اور ہونٹ پھینچتے ہوئے آہستہ سے کہا، کر دوں گا، لیکن پہلے میں سارہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ خبردار جو تم نے اب کچھ اور کہا اس بچی سے۔ زارون میری بات سنو زارون۔ قیوم صاحب پکارنے لگے، مگر زارون ان کی بات سنی انسنی کرتا حویلی سے نکل گیا۔ پیچھے صرف قیوم صاحب کی جھنجھلاتی ہوئی آواز باقی رہ گئی۔ اسی شام زارون نے اسلام آباد سے فلائٹ لی اور کراچی واپس لوٹ آیا۔ دوسری طرف سارہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ جمیلہ خاتون کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی اور سارہ کمرے کی ڈریسنگ مرر کے سامنے کافی دیر سے خود کو دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ لمبی گھنی پلکیں، دودھ جیسا شفاف رنگ، چمکدار براؤن آنکھیں اور ریشم جیسے بکھرتے ہوئے لمبے بال۔ وہ کسی بھی نظر کو پل بھر میں روک لینے والی شخصیت کی مالک تھی۔ کبھی وہ جب آئینے میں دیکھتی تو ہنستی تھی، اب آئینہ دیکھنا جیسے ایک سزا بن چکا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جو پہلے آنسو بہاتی تھی اب اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی تھی۔ اس وقت بھی وہ ہاتھ میں ہیئر برش تھامے آئینے کے سامنے بے حس و حرکت کھڑی تھی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اتنے میں جمیلہ خاتون کمرے میں آئیں تو سارہ کو ایک ہی حالت میں کھڑا پایا۔ وہ آگے بڑھیں، نرمی سے اس کے ہاتھ سے برش لیا اور اس کے بال سنوارنے لگیں۔ سارہ کا سکوت توڑا۔ سارہ نے آئینے میں ہی اپنی ماں کی جانب دیکھا اور ایک مدھم سی مسکراہٹ دی۔ جمیلہ خاتون جانتی تھی کہ یہ مسکراہٹ صرف انہیں تسلی دینے کے لیے ہے، حقیقت کا عکس نہیں، مگر وہ خاموش رہیں۔ گزرا ہوا وقت چھیڑنا انہیں مناسب نہ لگا۔ چلو بیٹا آ جاؤ، میں نے ناشتہ لگا دیا ہے۔